السلام علیکم ناظرین، اردو کوریج کے ساتھ خوش آمدید۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت بڑے مذہبی اسکالر جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ ہم ان سے کچھ کویسچننگ کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ عورت مارچ جو ہو رہا ہے 8 مارچ کا، جو عورت کا مارچ ہے، انٹرنیشنل ڈے ہے، اس کو آپ اسلامی نظریے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، عورت مارچ بیسیکلی حقوق کے نام کے اوپر عورت کے حقوق پہ ایک بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ یورپ جب انہوں نے تین پہلوؤں سے انسانی فطرت کو دیکھنا چاہا کہ سیکس جو ہے وہ ہو لیکن بچوں کی پرورش اور اس کو سنبھالنا یہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ہو، اور پھر ان کی آبادی کم ہوئی، اور اس کے بعد حکومتوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ ترغیب دی کہ خواتین بچے پیدا کریں، اور انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، تو اس کے خلاف جب یہ ریئیکشن آیا تو اس میں یہ انہوں نے عورت مارچ اور ان کا جو ہے میرا جسم میری مرضی میں بچے پیدا کروں یا نہیں کروں، کیونکہ ان کے ہاں لوگوں کو باہر سے منگوانے کے لیے، مائیگریشن کے لیے دیگر کافی کچھ کرنا پڑا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو یہ ایجنڈا ادھر ہی رکھا جائے۔ باقی رہ گیا کہ پاکستان یا امت مسلمہ یا ورلڈ وائڈ، تو جسم کی تین حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت انسان کا جو بچپن ہے، اور دوسرا اس کی جوانی ہے، تیسرا اس کا بڑھاپا ہے۔ بچپن کے اندر عمومی طور پہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر انسان اپنے وجود کے ساتھ مرضی والا معاملہ نہیں کر سکتا، اور بڑھاپے میں جا کر کے بھی اکثر یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ محتاج ہوتا ہے کسی دوسرے کا۔ جوانی کا معاملہ ہے تو جوانی کے اندر دو پہلو ہیں، ایک وہ کہ جس کے اندر ملکی، قومی، ثقافتی اور بالخصوص جس نے اس وجود کو بنایا ہے اس نے اس کے بہتری کے لیے جو اصول قاعدے دیے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے چلنا۔ اس کے اندر کہیں آزادی کا بھی ہے کہ میرا جسم میری مرضی کے ساتھ، مثلا میں اس کو کون سا لباس دے سکتا ہوں، کلر کون سا دے سکتا ہوں، اور اس کے لیے کھانے پینے کا کون ہے، ایک بندے کی پسند اور ہے، دوسرے کی اور ہے۔ تو جہاں تک ہے جواز وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ نعرے منسلک کر دیے گئے ہیں اور جو کچھ بےہودگی کا سامان دیا جا رہا ہے اور جس طرح کی حرکات و سکنات دکھائی پیش کی جا رہی ہیں، تو اس کا اسلام سے قطعاً کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نظر کے اندر، سماعت کے اندر، گفتگو کے اندر، اعضاء اور قوا کے اندر سب میں حیا دیکھتا ہے، پاکیزگی دیکھتا ہے، اور اس میں اس کے تمام حقوق وہ دیتا ہے، لیکن قانون اور قاعدے کے ساتھ۔ یہ ایک عجیب بات ہے، میں حیران ہوں کہ ساری دنیا جب کانٹریکٹ پہ ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ مجھے مستقل کر دیا جائے، لیکن ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ مستقل ہے اور اس کو لائف ٹائم جو ہے اس کا پارٹنر ملا ہوا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر کے ایک کانٹریکٹ لائف جو ہے اس کو جا کر کے جوائن کرنا چاہتی ہے، تو اس طرح کی حرکت نہ تو اس کی جو ہے وہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ ہی ہماری تہذیب، تمدن، ثقافت، اور نہ ہی فطرت۔ نہیں، شکریہ۔